بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسے عجیب سوال کیے، تو وہ سوال جب بارگاہ خدا بندی میں پہنچے تو ان عجیب سوالوں کا جواب کچھ اس طرح سے ملا جسے سن کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا عجیب ہوا یہ واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ہماری آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے، اور اسی لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام بھی کیا کرتے تھے، یعنی کہ ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے۔ اور دوستو، ہم آپ کو بتا دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور کئی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے مخلص تھے، یعنی آپ کو مانتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی کوہ طور پر جاتا ہوا دیکھتا، یا پھر کسی کو اگر معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے کوہ طور کی پہاڑی پر کلام کرنے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے سوالات اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ بھی ہمارا سوال پوچھیے گا، یہ بھی ہماری بات کیجیے گا، یہ بھی کلام کیجیے گا، ہماری عرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجیے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں کوہ طور پہاڑی کی طرف جا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنا، تو وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، بھیڑ بکریاں، سونا چاندی، مال و دولت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا ہی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے آپ جا ہی رہے ہیں، تو آپ میری التجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا، اور آپ اللہ سے کہیے کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دے، تاکہ میں اپنے مال کو اچھے سے سنبھال سکوں۔ تو پیارے دوستو، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن رہے تھے، تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال، تمہاری یہ التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی بات سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی آگے وہ بڑھ ہی رہے تھے کہ ایک شخص اور حاضر ہوا، جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اور وہ شخص بیار و مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو یہی جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی توجہ دے، اور وہ مجھے بھی تو تھوڑا سا مال دنیا عطا کرے، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے ضرور عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے،
بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اس سے کہہ دینا وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں؟ اے موسیٰ، اس سے کہو کہ وہ میرا شکر بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے جا کر یہ کہو کہ مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے کان تو دیے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے وہ خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مالدار بنایا، اس کا میں شکر کیسے نہ ادا کروں؟ اے موسیٰ علیہ السلام، مال زیادہ ہو یا کم ہو لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہی وہ شخص آیا جو لاچار اور غریب اور بیار و مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو شخص، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی، میرے پاس دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اچھا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کوئی شکر ادا کر سکتا ہے کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز کو اٹھاتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو۔ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں، تو تم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ تو وہ شخص یہ سن کر کہنے لگا، نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو بس پھر تمہاری نعمتیں بھی کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندوں کو ہمیشہ دولت، عزت اور شفا سے نوازتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین اور مہربان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو گھٹا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے ہم اس کی چاہت کرتے ہیں، اور یہی چیز ہم کو ہمیشہ پریشان کرتی ہے۔ تو دوستو، ہم ہمیشہ اپنے پاس جو چیز پہلے سے موجود ہے اس چیز کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے۔ ہمیں ناشکری کسی بھی حالت میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا دینا ہے اور کب کس سے کیا لینا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ یقیناً بہتر ہی کرتا ہے، ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن ہم وہ دیکھ نہیں پاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور ہمارے لیے کیا بہتر ہوگا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیوں کریں؟ ناشکری میں کوئی مزہ نہیں، ناشکری کرنے میں بھی ہمارا وہی وقت جائے گا اور شکر ادا کرنے میں بھی ہمیں اتنا ہی وقت لگے گا۔ تو کیوں نہ بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کیسے کریں؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج کا دن دکھایا اور آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ اور جب بھی آپ پانی پئیں
تو آپ بسم اللہ پڑھ کر پئیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے آپ تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ اگر یہ پانی مجھے آج نصیب نہیں ہوتا تو آج میرا کیا حال ہوتا۔ تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانی پینے کے قابل بنایا، آپ کو پانی دیا پینے کے لیے۔ اور جب آپ آئینے میں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت، اتنا بہترین چہرہ دیا، بال دیے، آنکھیں دی، زبان دی، ناک دی، کان دیے، ہر چیز اگر آپ کی صحیح سلامت ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں بھی عطا کرے گا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کے ساتھ میں شکر کو شامل فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور مزید فرمایا ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو ان کا اجر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ ربی میں کہا، میں انہیں بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہاں صراط مستقیم سے مراد شکر کا راستہ ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور فرمان الہی ہے، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے پر نعمتوں میں زیادتی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے، اگر تم نے شکر کیا تو میں نعمتوں کو زیادہ کروں گا۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو ایک لائک کریں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے راستے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔